اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل اللهم على صل وعلى على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد الحمدللہ. للہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جوہر، علی خان، وسیم، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ اور آپ لوگ؟ آمنہ، شاکر، علی خانم، الحمد للہ۔ خانم، شمیم، بطول چودھری، پرندیبہ خانم، فاطمہ آفتاب، فضل رضوی، مہوی شہیدہ، کردار فاطمے، کسا زہرا، مریم خان، معصوم سمانی خان، نشاد فاطمے، نور زینب، رخسان، آپ ٹھیک ہیں؟ فاطمہ، سید النبی، سہر، شباہت زینب، شاہد صاحب، ارم، سیدہ ارم، طاہرہ کاظمی اور طہور، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آقا الحمد جی للہ۔ الحمدللہ. ہماری گفتگو، باقی لوگ نہیں آئے کافی، چلیے دیکھتے ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں۔ جی ہم نے سب سے پہلے دن تعریف اور کیا پڑھا تھا؟ اس کا موضوع اور اس کا قاعدہ. ٹھیک ہے۔ تعریف کیا بتائی تھی؟ علم نحو کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ ترکیب کے وقت عربی کلمات کس کی ترکیب؟ عربی کلمات کو عربی کلمات کی عربی ترکیب. کلمات کو جب ترکیب دیتے ہیں اس وقت عربی کلمات کا آپس میں کیا ریلیشن، کیا تعلق ہے، یہ اور ان کی آخری حرکت یا حرکت کیا ہے، یہ سکھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے؟ جی موضوع آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ کلمے کی، کلام کے اندر کلمات کی آخری حرکت کیا ہے اور کلام کے اندر کلمات کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، یہ موضوع ہے۔ کلام جی کلمہ کس اعتبار سے موضوع ہے، کس اعتبار سے گفتگو کرتا ہے علم نحو کلمے سے؟ کلام کے اندر کلمے کی آخری حرکت کیا ہے اور کلام کس اعتبار سے موضوع ہے، علم نحو کا موضوع ہے کلام ترکیب کے وقت عربی ترکیب کے کلمات وقت کا آپس آپس میں میں جو کیا تعلق ہے، اس کا اعتبار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور فائدہ آپ جانتے ہی ہیں کہ صحیح بولنا، عربی صحیح عربی بولنا بولنے اور خطا سے اور محفوظ رکھتا ہے. بول چال اور لکھنے میں۔ جی کیا کہا علم نحو کی تعریف؟ ترکیب کے بعد عربی کلمات کا آپس میں ارتباط کیا ہے، کیا ریلیشن ہے. جی سمے تو من ہاسا سمے تو من سعیدین۔ جی جی کلمات کے کلمے کے اندر کلمات کی آخر کی حالت یا حرکت کیا ہوتی ہے؟ حالت یا حرکت کیا ہوتی ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے۔ اس سے دو باتیں کہیں، حالت یا حرکت۔ کلمات کے آخر میں جو حالت ہوتی ہے، کس کی ہوتی ہے حالت؟ مبنی کلمے کی، اور حرکت معرب کلمے کی ہوتی ہے۔ حرکت معرب کلمے کی، یہی سب کو انہوں نے کیا کہا؟ ترکیب کے وقت کلمات کا کلمے کے اندر آخری حرکت یا حالت کیا ہے، یہ بات کرتا ہے علم نحو، اس بارے میں جی بات کرتا ہے۔ تو آپ تو انہوں نے یوں کیوں نہیں کہا آخری حالت سے بات کرتا ہے، یا خالی یہ کہہ دیتا آخری حرکت سے بات کرتا ہے؟ دو لفظ کیوں یوز کیے؟ اس لیے کہ کیونکہ جو کلمات آپس میں ملے ہوئے ہیں وہ کلمات معرب اگر ہے تو آخر کی حرکت سے بات ہوگی، اور اگر مبنی ہے تو حالت سے بات ہوگی۔ تو یہیں سے معرب اور مبنی کی تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے، معرب اور مبنی کی بھی تعریف یہیں سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیسے؟ اگر آپ صحیح سے تعریف پہ علم نحو۔ چلیے، تو علم نحو کا جو ہمارا یہ درس چل رہا تھا، اس میں تعریف ہم نے جو غور کی تو تعریف میں کیا کہا؟ علم نحو ترکیب کے وقت کلمات کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، اور کلمات کی کلمے کے اندر آخری حرکت یا حالت کیا ہوتی ہے، اس بارے میں بات چیت کرتا ہے۔
اگر علم میں نہ ہوگی تعریف پہ صحیح سے دھیان دیں تو اس میں ہمیں موضوع بھی سمجھ میں آ جائے گا، فائدہ بھی، اور کلمہ کتنے طرح کا ہوتا ہے اس کی آخری یہ بھی حرکت پتا وہ کے بھی جی اعتبار سے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر جا جی ہاضا رأیت ہاضا سمعت من ہاضا، یہ ایک مثال ہے۔ میں کہوں جا سعید رأیت سعید سعیدا سمعت من سعیدن من سعیدین جا سعید، سعید آیا، رأیت سعیدا میں نے سعید کو دیکھا، سمعت من سعید میں نے سعید سے سنا، جا ہاذا یہ آیا، رأیت ہاذا میں نے اس کو دیکھا، سمعت من ہاذا میں نے اس سے سنا۔ ٹھیک ہے، جی اگر ہم علم نحو کی تعریف کو دقیق دھیان سے دیکھیں، سنیں، توجہ کریں تو اس میں ہمیں موضوع بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ علم نحو ایک ایسا علم ہے کہ ترکیب کے بعد کلمات کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، اور کلمے کی آخری حالت و حرکت کیا ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں موضوع بھی سمجھ میں آ جائے گا اور فائدہ بھی، اور یہ بھی کہ کلمات جو کلمات کلام کے اندر جو کلمات ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ عوامل کے بدلنے سے بالکل نہیں بدلتے جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، یا عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، جیسے جا ہوا تو سعیدن ہو گیا، رائے تو آیا تو سعیدن نہیں تھا سعیدن ہو گیا، سعیدن سمین آیا تو سعیدن ہو گیا۔ تو جی جو کلمہ عامل کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے اسے مورب کلمہ مورب کہتے ہیں، مورب اور وہ کہتے کلمہ جو عامل سے بدلنے سے بھی نہیں بدلتا اسے مبنی کلمہ مبنی کہتے ہیں۔ کہتے مبنی کہتے ہیں۔ ہاں، اور ایک چیز بھی اس میں یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب عربی کلمات کو ترکیب دیتے ہیں تو ایک کلمہ دوسرے میں اثر ڈالتا ہے، اثر ڈالتا ہے، اور دوسرا اس کو اثر کو قبول کرتا ہے۔ جو اثر ڈالتا ہے وہ عامل، اور جو اثر کو عامل جو قبول کرتا قبول ہے وہ کرتا ہے معمول معمول۔ کہلاتا ہے۔ معمول ٹھیک ہے، اب اگر وہ اثر ڈالے اور وہ تبدیل نہ ہو، تو وہ مبنی کلمہ ہے، اور مبنی کلمے کی آخر کی حرکت نہیں ہوتی، حالت ہوتی ہے، وہ اپنی حالت میں ثابت رہتا ہے۔ ہاذا کائے پہ ثابت ہے، سکون پہ ثابت ہے، سکون پہ ثابت ہے، دیکھیے آپ تینوں حالت جی سکون پہ جی ثابت ہے۔ تو مبنی کلمے کا اپنی کسی ایک حالت پہ ثابت رہنا، اس ایک حالت پہ ثابت رہنا یہ بنا ہے، کیا ہے؟ بنا، بنا بنا اور کلمے کی آخری حرکت کا بدلتے رہنا اس حرکت کو اعراب کہتے ہیں، مورب ہے، اس اعراب حرکت کو اعراب کہتے اعراب ہیں۔ ٹھیک کہتے ہے، اعراب تو مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرکت عامل کے بدلنے سے اس کی حالت بدلتی نہیں، وہ ایک ہی حالت پہ باقی رہتا ہے، نہیں جو اس کی ثابت حالت ایک ہے جو ہے اسی جی پہ رہتا ہے۔ جیسا ہاذا ساکن پہ ہے، ساکن پہ ہی رہتا ہے جی، اس کی جگہ میں ہاذا کی جی جگہ زالے کا لگا دوں تو زالے کا فتح ہے اس کی آخری حالت، زالے کا ہی رہے گا جی تینوں حالتوں میں، اسی تینوں حالتوں جی میں زالے کا ہی رہے گا، فتح پہ اس حالت میں فتح والی حالت پہ باقی رہے گا جی۔ جی بولیے اسی حالت جی یا خود من جی کو دیکھ لیجئے، من کو دیکھ لیجئے، کہیں پہ جائیے من نون ساکن پہ ہی رہے گا، ساکن پہ ہی ثابت رہے جی گا، اس حالت کو کہتے ہیں بنا۔ جی اور بنا کہاں آتی ہے؟ مبنی کلمے پہ۔ بنا مبنی کہاں کلمے آتی ہے؟ پہ، مبنی کلمے پہ۔ بنا کسے مبنی کہتے ہیں؟ کلمے پہ، بنا کسے کہتے ہیں؟ مبنی کلمے کی آخری حالت جو کہ ثابت رہتی ہے اس کو بنا کہتے ہیں، اور بنا آتی کہاں ہے؟ مبنی کلمے پہ۔ مبنی کلمہ کہتے کسے ہیں؟ مبنی کلمہ ہوا ہے جو عامل کے بدلنے سے بھی نہ بدلے۔ اب دیکھیے مورب کلمے کی آخری حرکت جو بدلتی رہتی ہے عامل کی وجہ سے، اس حرکت جو عامل کی وجہ سے آتی ہے، مورب کلمے کی آخری حرکت جو عامل کی وجہ سے آتی ہے اس حرکت کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کہاں آتا ہے؟ مورب کلمے پہ آتا ہے۔ مورب کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کے بدلنے سے جس کا آخر بدلتا بدلتا ہے۔ رہتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا جی جی؟ یہ ہم نے پڑھا تھا، کل ہم نے اس کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے، یاد رہے گی تاریخ۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل وہ کلمہ جو کسی دوسرے میں اثر ڈالے، اثر اثر ڈالے، ڈالے۔ جہاں نے کیا اثر ڈالا؟ ضمہ رفع کا۔ رائتو نے کیا اثر ڈالا؟ نصب کا۔ من نے کیا اثر ڈالا؟ جر کا۔
تو یہ عامل ان اثر ڈالنے والے کو عامل اور جو اس اثر کو قبول کرتا ہے اسے معمول کہتے ہیں. معمول کہتے ہیں. اب عامل جو عمل دیتا ہے عمل کرتا ہے وہ عمل جو آتا ہے بدل کے یہ اعراب کہلاتا ہے. وہ اعراب کہلاتا ہے. مٹا دو ان کو. جی. تو اب ہم پڑھیں گے اعراب کی قسمیں. اعراب کی قسمیں مورب وہ یاد رکھنا بس آپ. مورب کسے کہتے ہیں؟ مورب کہتے ہیں وہ کلمہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے. آخر یاد رکھنا. آخر سعید سعیدن سعیدین آخر بدل رہا ہے. اعراب کسے کہتے ہیں؟ وہی جو مورب کلمے کی آخری حرکت حالت بدل رہی ہے حرکت بدل رہی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. جی اعراب. جی. اعراب آپ نے دیکھا یا تو رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا جر ہوگا یا جر ہوگا یا جزم ہوگا. جزم. رفع کی مثال میں نے آپ کو دی جا مثال کے طور پر بولیے سعیدن دی جا جا سعیدن. سعیدن. جا سعیدن میں جا سعیدن دیکھیے رفع ہے. بولیے جی. جی یا ینصرو. ینصرو میں دیکھیے آخر میں ضمہ ہے رفع ہے فعل مضارع مرفوع. جی. نصب دیکھیے رأیت سعیدن. نصب ہے نہیں؟ جی. جی. ینصرو کا فعل مضارع لن اگر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نصب منصوب ہے نا مضارع منصوب. ينصر جی لینصر. جر سمعت من سعید. دیکھیے جر ہے. جی ینصرو فعل مضارع جب مرفوع تھا تو کیا تھا؟ ينصرو مرفوع تھا تو ضمہ تھا. لن آیا تو منصوب ہو گیا. اب جی اس پہ لام آ جائے تو مجزوم جرم جزم آ جاتا ہے. لم ینصر. سمجھ میں آیا؟ جی جی. دیکھیے جب رفع کی بات آئی اعراب رفع کی جب بات آئی میں نے دو مثالیں دی. کیوں دی دو مثالیں؟ تاکہ اسم اور یہ فعل یعنی فعل بھی مرفوع ہوتا ہے اسم بھی مرفوع ہوتا ہے. مرفوع اسم بھی ہوتا ہے فعل بھی ہوتا ہے. فیل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. منصوب کی بھی دو مثالیں تھیں سعیدن ینصرا. کیوں؟ جی منصوب اسم بھی ہوتا ہے منصوب فیل بھی یعنی ہوتا ہے. نصب یعنی رفع اسم پہ بھی آتا ہے فعل پہ بھی آتا ہے. نصب جی اسم پہ بھی آتا ہے فعل پہ بھی آتا ہے. فیل لیکن پہ جب بھی آتا جر ہے. کی بات آئی تو میں نے ایک مثال دی. جر میں آ کے میں نے خالی اسم کی مثال دی اور جر میں آ کے میں نے جی خالی فعل کی مثال دی. اس کا مطلب جی کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب فقط اسم پہ آتا ہے فعل پہ نہیں آتا نہیں آتا. اور جب فقط فعل پہ آتا ہے اسم پہ نہیں آتا. نہیں آتا. اب آپ یہ مت کہنا کہ بعض جگہ آپ نے ساکن دیکھا ہے. ہر جگہ ساکن کا مطلب جزم نہیں ہے. ساکن ہے بنا کی علامت. جزم ہے اعراب کی علامت. جزم کی ایک علامت ساکن ہے. جزم کی ایک علامت مثال کے طور پر لم ینصر میں جزم ہے ینصرانے ینصرانے. اگر اس پہ لام لاؤں تو کیا ہوا؟ نون گر جاتا ہے. یہ بھی جزم ہے یہ بھی جزم ہے لیکن دونوں میں فرق ہے. یہاں پہ جزم کی علامت ساکن ہے یہاں پہ جزم کی علامت نون کا حذف ہونا ہے. تو جزم کا مطلب ساکن نہیں ہے. یہ بچوں کو سکھایا جاتا تھا الف ب ت میں جزم یعنی ساکن جزم یعنی ساکن. اب آپ بڑے ہو گئے جزم کا معنی ساکن نہیں ہے. جزم کا جی مطلب ساکن نہیں ہے. جزم کی ایک علامت ساکن ہو ہے ورنہ جزم تو یہ بھی ہے. جزم تو یہ بھی ہے. اور یہاں پر کیا ہے؟ یدعو لم لے آیا میں تو کیا ہوا؟ واو حذف ہو گئی. اصلی حرف حذف ہو گیا. یہاں بھی جزم ہے یہاں بھی جزم جی ہے یہاں بھی جزم ہے لیکن کیا ہے ساکن ہے
نہیں. جزم کی ایک علامت ساکن ہے, جزم کی ایک علامت نون کا حذف ہونا ہے, جزم کی ایک علامت حرف علت کا حذف ہونا ہے. تو جزم کا معنی ساکن نہیں ہے, جزم کے معنی ہے کاٹنا, جزم کے معنی ہے کاٹنا, جزم کے معنی ہے کاٹنا. لغت میں ڈکشنری میں جب آگے دیکھیں گے آپ تو جزم کا آپ کو معنی لکھے ہوئے دیکھیں گے کاٹنا. تو پھر یہاں پہ جزم کا مطلب کیا ہے, کیا کاٹتے ہیں ایسا یہاں پہ کہا کہ علامت رب کو کاٹتے ہیں. یہاں پہ علامت رب ضمہ کی ضمہ کاٹ دیا, ہٹا دیا. یہاں پر علامت رب نون تھی, نون کاٹ دیا. یہاں پہ علامت رب کیونکہ حرف علت تھا نا, واو حرف علت کی تھی تو وہاں پہ تو اسے واو کو کاٹ دیا. تو کاٹنا ہے نہیں ہے یہاں, جزم کے معنی ہے کاٹنا. اور یہاں پر جزم کا مطلب کیا ہوتا ہے, علامت رب کو کاٹنا. تو علامت رب کاٹ کے بعض جگہ ساکن آتا ہے, بعض جگہ نون گرتا ہے, بعض جگہ حرف علت گرتا ہے. تو جزم کا مطلب ساکن نہیں ہے, جزم کی ایک علامت ساکن ہے. جی ٹھیک ہے. تو اعراب کی کتنی قسم ہو گئی, 4. چار اور جو اس میں سے ایک رفع ہے, رفع جو اس میں بھی آتا ہے فعل میں بھی. ایک علامت اعراب کی نصب ہے جو اس میں بھی آتی ہے فعل میں بھی. اعراب کی ایک علامت جر ہے جو فقط اسم میں آتا ہے, اور ایک علامت اعراب کی جزم ہے جو فقط فعل میں آتا ہے. اعراب کی ایک قسم رفع, اعراب کی ایک قسم نصب, اعراب کی ایک قسم جر, اعراب کی ایک قسم جزم جو فقط فعل میں آتی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہاں پہ کیونکہ یہ مقدماتی کتاب ہے, انہوں نے علامت رفع صرف ایک گنائی, ضمہ پیش. اصلی علامت یہی ہے رفع کی. ٹھیک ہے. نصب کی اصلی علامت کیا ہے, مین اصلی علامت فتحہ ہے, یعنی زبر. جر کی ایک علامت یہ کسرہ ہے, زیر. جزم کی ایک علامت سکون ہے, باقی تو نہیں گنائی, ورنہ رفع کی اور بھی علامتیں ہیں. رفع کی انہوں نے بس اصلی والی گنا دی, اصلی والی گنا دی, ورنہ آگے جا کے پڑھیں گے اس میں علامت رفع والی ضمہ ہی نہیں ہوتا. میں کہوں جا سعیدان, میرے پاس 2 سعید آئے, میرے پاس 2 سعید آئے. دو سے تو یہاں ایک مرفوع ہے, یہ بھی مرفوع ہے, تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہا یہ فرق ہے کہ یہاں علامت رفع ضمہ ہے, یہاں علامت رفع الف ہے. یہاں علامت رفع الف ہے. جہاں سعیدون, میرے پاس بہت سے سعید آئے, یہاں واو ہے. یہاں علامت رفع واو. جی یا مثال دے دو, جا ابو الفاضل, ابو الفاضل ہے, ابو الفاضل میں علامت رفع کیا ہے, واو. اس کا مطلب یہ ہوا اعراب کی جو قسم ہے رفع کی کئی علامتیں ہیں. رفع کا مطلب ضمہ نہیں ہے, تبھی آپ بولتے رفع کا مطلب پیش ہے. رفع کا مطلب پیش نہیں ہے, رفع کی ایک علامت پیش ہے. جیسے جزم کی ایک علامت ساکن ہے, جزم کا مطلب ساکن نہیں ہے. تو ہر جگہ آپ رفع دیکھیں گے مرفوع ہے تو ضمہ تلاش کرتے پھریں, ایسا مت سوچئے گا کہ ساری ضمے کی تلاش میں نکل جائیں. ضمہ ہر جگہ ضمہ نہیں ہوتا ہے. رفع کی علامت یہاں الف ہے, یہاں واو ہے. جی یا مثال کے طور پر علامت رفع فعل مضارع میں یہاں ضمہ ہے, یہاں کیا ہے, ضمہ. یہاں کیا ہے, یہاں نون ہے, نون. یہاں علامت رفع نون ہے, الف ہے, الف یہاں کو ہے ضمیر ہے, نون ہے, الف ضمیر ہے, 2 ضمیر ہے, 2 بتا رہی ہے کہ 2 نون ہے. یہاں نون ہے, یہاں ضمہ ہے. تو ہر جگہ اور ہر جگہ رفع کا مطلب خالی پیش مت سمجھ بیٹھنا. لیکن یہ کیونکہ ابھی مقدماتی آپ کو صرف مین علامت گنا رہے ہیں, یہ آگے کبھی گنائیں گے. ٹھیک ہے, بس یاد رکھنا کہ ضمے کا رفع کا مطلب پیش نہیں ہے, پیش ایک علامت ہے اس کی, ضمہ ایک علامت ہے اس کی. ٹھیک ہے. ایسے ہی نصب, یہاں پہ آپ کو فتحہ دکھ رہا ہے, نصب کی علامت آپ کو فتحہ دکھ رہی ہے. میں کہوں رائے تو سعیدین, میں نے 2 سعید کو دیکھا. یہاں پر یہ نصب کی علامت فتحہ ہے, یہاں پر نصب کی علامت یا ہے. ٹھیک ہے, بولیے. جی سعیدین, میں نے بہت سے سعیدوں کو دیکھا, یہاں نصب کی علامت ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. رائے تو ابا الفاضل,
राय तो अभी मैंने क्या कहा, अबन नस्ब की अलामत फतहा नहीं है, अभी फतहा तलाश करो, अलिफ है। अलिफ है। तो नस्ब की कई अलामतें हैं, जैसे रफ की कई अलामतें थी, जम्मा, अलिफ, वाव, नून, नून, जी, ऐसे नस्ब की भी कई अलामतें होती हैं, फतहा, या, या, अलिफ, ठीक है। जी, और हस्बे नून, यंसुराने का लाया तो नून, नस्ब की भी कई अलामतें हैं। ऐसे ही जर की एक अलामत कसरा है, एक अलामत समय तो मिल अबिल फाजिल, जर की एक अलामत या भी है, या जर की एक अलामत फतहा भी है, वो बाद में पढ़ाऊंगा कभी, ठीक है। जी, तो कहने का मकसद ये है, जज्म की एक अलामत साकिन है, सुकून है, जज्म की एक अलामत हस्फ नून है, जज्म की एक अलामत हर्फ इल्लत है, जी, ठीक है। कई वो आमिल के एतबार से है, आमिल क्या, इस्म की किस्म के एतबार से है। बस याद रखना कि यहाँ पर इन सब में असली अलामतें यही हैं, असली अलामतें में यही है। रफ की असली अलामत जम्मा, नस्ब की असली अलामत फतहा, जर की असली अलामत कसरा, जर की असली अलामत सुकून। तो एराब की ये 4 किस्में हैं, समझ में आया। याद रखिएगा कि एराब उस हरकत को कहते हैं, उस असर को कहते हैं जो आमिल की वजह से मोरब कलमे के आखिर में बदलता रहता है। और मोरब कलमा किसे कहते हैं? वो मोरब कलमा वो है कि जिसका आखिर उस आमिल की वजह से जिसका आखिर बदलता रहता है। तो आखिर बदलता किसके जरिए? एराब से ही तो बदलता है। सईदुन, सईदा, जी तो मोरब कलमा जो बदल रहा है एराब की वजह से बदला बदला दिख रहा है, जो है या दाने या जिन्हें, जी, जो बदल जिस चीज के जरिए से बदल रहा है वो इराब है, और जो बदल रहा है वो मोरब है। किसकी वजह से? आमिल की वजह से, जी, ठीक है। उसके बाद बिना पे आइए, जी बिना पे लिखा है इसको आप लोगों ने, बिना। जी बिना के बाद मबनी के कलमे के बारे में क्या बताएगा? मबनी वो कलमा है कि जिसका आखिर अवामिल के बदलने से भी नहीं बदलता है। तो हालत में तो मिना तीनों हालत में हाजा ही है, एक ही हालत में साबित और बाकी है जी। जा जालेगा, राय तो जालेगा, समय तो मिल जालेगा, वो आया मैंने उसे देखा, मैंने उससे सुना। जालेगा एक ही हालत में साबित है, जालेगा एक ही हालत में, तो मबनी आखिरी आमिल के बदलने से भी ना बदले, और बिना मबनी करने की जो आखिरी हालत है जो है जिसपे वो साबित रहता है उसको बिना कहते हैं। मसलन हाजा में साकिन पे साबित रहता है, जालिका में फतहा पे साबित रहता है। तो बिना की क्या अलामत है? जम्मा, जम्मा, जी जम्मा, फतहा, कसरा, कसरा सुकून, सुकून सुकून, ठीक है। जम्मा, फतहा, कसरा, सुकून। सुकून। जम्मे की मिसाल मैं दूं, एक ऐसा कलमा जो मबनी हो, मबनी पर जम, मुंजो, मुंजो मुंजो, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों के या नहीं? जी मुंजो, जी आवाज मुंजो लिखा जी जी। फतहा, फतहा लिखिए, फतह की मिसाल आप पेन देख लीजिए, नसारा, मबनी पर फतह है नहीं, नसारा चाहे नसारा हो तब भी नसारा है, कद आ जाए तो कद नसारा जी, वो भी लहका मान है, जी लहका कभी नसरा, नसारा लमा नसरा, नसारा काना नसरा, काना नसारा जी, जी। मबनी पर कसरा आप देखेंगे, आप अम से कैसी भी हालत आ जाए, अम से ही रहेगा, गुजरा हुआ कल, अम से मबनी पर कसर। सुकून तो आप जानते हैं, मिन में मिन साकिन है, फी में या साकिन है जी, फी में, जी, बोलिए कितने ऐसे हैं, ठीक है। हुम है, जमीर देखिए, हुम पता है, मुंजो, नहनो, नसारा, बोलिए, हुआ, लअल्ला, हमसे, देख रहे हैं, हमसे, लाम आमर देखा होगा, लाम आमर ले हर्फ होता है जी, जी। तो आपको बता दूं कि जम्मा ये हर्फ की मिसाल है,
ہر ہوتا ہے تو ہر سارے مبنی ہوتے ہیں، کوئی اس میں مربی نہیں ہے. نحنو ضمیر ہے، نحنو ضمیر ضمیر اسم ہوتا ہے، یہ اسم ہوتا ہے، تو اس میں مبنی کی مثال حرف تو ہوتا ہے مبنی ہے. نصرہ مبنی پر فتح فعل بھی ہوتا ہے، اسم بھی ہوتا ہے، حرف بھی ہوتا ہے. کسرہ مبنی پر کسر اسم بھی ہوتا ہے اور فعل مبنی پر کسر نہیں ہوتا. سمو فعل مبنی پر سکون نہیں کس نے کہا فعل مبنی پر ہوتا ہے سکون نہیں ہوتا؟ کہاں ہوتا ہے سکون بتائیے، ہے ہوتا ہے. کہاں بتائیے فعل مبنی میں سکون نہیں ہوتا ہے آقا. کہاں؟ لن میں ہوتا ہے، لن نصرہ. وہ مورب مبنی کے بعد ہی نہیں ہونا. جی مبنی جی کا سکون ماضی میں کہاں ہے مبنی پر اور ہوتا ہے سکون؟ نا ماضی کا پانچواں صیغہ، سوری پانچویں سے چوتھا لے کے صیغہ، آخر چوتھا تک، صیغہ مبنی ہے. جی پانچویں سے لے کے ضربہ ضربہ ضربو آخر تک ضربت مبنی. ضربتا، ضرب نہ چھٹے سے لے کے آخر تک ضرب نہ بے ساکن ہے، ضرب تا ضرب تما. اور بھی ہوتا ہے مبنی پر سکون فعل، فعل امر حاضر پتا ہے، فعل امر میں لام تو مورب ہوتا ہے لیکن امر حاضر مبنی ہوتا ہے. مبنی ہوتا ہے. اضرب مبنی پر علامت جزم مبنی ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. بہرحال بنا یا تو آپ کو مبنی کلمہ ضمے پہ ثابت ملے گا ہر حالت میں، یا فتحے پہ ثابت ملے گا ہر حالت میں، یا کسرے پہ ثابت ملے گا. لام امر جو مقصور سارے میں دیکھیے لے ہی رہے گا، مین ہمیشہ ساکن پہ ہی رہے گا. تو یہ مبنی کلمے کی آخری حرکت جو ثابت رہتی ہے، آخری حالت جو ثابت رہتی ہے، اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ اب وہ حالت ضمہ بھی ہو سکتی ہے، فتحہ بھی ہو سکتی ہے، کسرہ بھی ہو سکتی ہے، سکون بھی ہو سکتی ہے. سکون. سکون بتا بھی. دوں جی بتا دوں جی آقا. جی آقا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل اللهم علی صل محمد على و آل محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجهم. اب آپ یہ مت کہنا کہ وہ جو تھوڑی دیر کمپیوٹر بند ہوا تھا اس کا بدلہ اتار لیا دیر تک پڑھا کے. لڑکے تو کہہ رہے ہیں کہ 20 منٹ کا گیپ تھا وہ 10 منٹ میں نے لے لیا. انشاءاللہ خدا حافظ آقا. خدا حافظ کرتے سر. رہنا. خدا حافظ. مطالعہ لکھ کے خدا حافظ. اچھا کر کے لکھنا. خدا حافظ.